بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. صدق الله العظيم. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے،
مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، کہاں بس میرے زہرا کی مدحت، کوئی حسنی سے یہ لکھوا رہا ہے، کوئی حسنی سے یہ لکھوا رہا ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود پروگرام عرفان دین رمضان اسپیشل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے روزہ اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن نے کہیں تو فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی تو تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اور کہیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مکمل نمونہ ہے۔ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، ہمیں ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا ہی حکم ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم روزے کے بارے میں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کی کوشش کریں گے اور اپنے عمل کو بھی دیکھیں گے، تاکہ جہاں کہیں کوئی کجی یا کوئی کوتاہی ہے ہم اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دور کر سکیں۔ روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے ڈاکٹر میر اشتیاق احمد صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں جناب محمد طارق صدیقی صاحب۔ سر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بخاری میں ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سحری ضرور کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، تو سر اس برکت سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ پروفیسر صاحب، اللہ پاک آپ کو جزا دے تعلیمات نبوی کی روشنی اس پلیٹ فارم سے قوم تک پہنچانے پر۔
بہت حضور شکریہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے بارے میں کئی ایک مقامات پر مختلف ارشادات جو فرمائے. جی آپ کا سوال اس کی برکت کے حوالے سے ہے. برکت تو دوہری ہے. صحیح. ایک دینی اور روحانی اعتبار سے برکت ہے صحیح. اور ایک مادی اور جسمانی اعتبار سے برکت ہے. جی جی. ایک تو حضور نے یہ فرمایا کہ سحری کو لازمی اختیار کرو اور اسے ترک نہ کرو. ٹھیک ہے. دوسری جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا سر. اس میں ارشاد فرمایا کہ سحری کرو اس میں برکت ہے. صحیح. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ سحری کرو کہ سحری کرنے والوں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے. سبحان اللہ. اب ان تین فرمودات کو جمع کر لیں. اور ایک جگہ پہ شاید فرشتوں کا بھی ہے کہ وہ جس کو جو سحری کر رہے ہیں ان کے حق میں وہ دعا کرتے ہیں وہ رحمت کا ایک معنی وہاں ان کا یہ بھی ہے. جی جی. پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق جو ہے وہ سحری ہے کہ وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے تھے اور ہم سحری کرتے ہیں. تو جب آپ باقی ادیان سے انفرادیت پہ چلے جاتے ہیں, امتیاز پہ چلے جاتے ہیں, یہ بھی روحانی معاملہ ہے. جب اللہ کی رحمتیں اور فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں, یہ بھی روحانی معاملہ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. بالکل صحیح. سحری کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے, اس میں بھی روحانی پہلو موجود ہے. ایک تو یہ ہے کہ بندے کے ایمان کو تقویت ملتی ہے, اس کے احوال سنورتے ہیں اور تصفیہ باطن اس کو نصیب ہوتا ہے اس سحری کے ذریعے سے کہ وہ اللہ کی بارگاہ اور اس کے انوارات و تجلیات اور اس کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا اس کا پہلو جو ہے وہ مادی یا دنیاوی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے ہے. صاف ظاہر ہے سحری نہیں کرے گا تو ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ دن میں وہ سروائیو کرنا اس کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا, لاغر ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا. جب لاغر اور کمزور ہوگا تو اس کے پھر کئی منفی پہلو ہو سکتے ہیں. صدیقی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث شریف ہے اور رقم الحدیث ہے 2350. اس میں ارشاد مبارک ہے سرکار کا, آپ نے فرمایا کہ رمضان ہے تو آپ میں سے اگر کوئی اذان سنتا ہے تو جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے, کوئی برتن ہے, کھانا ہے, تو اس کو اپنی ضرورت پوری کیے بغیر نہ رکھے, یعنی کھا لے اس کو. تو آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں تو وہ کیلنڈر آ گئے ہیں, ہوٹر کی آواز آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں جی یہ آخری ٹائم ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بتائیے کہ اگر ہوٹر کی آواز آ جاتی ہے جس کو ہم آخری وقت سمجھتے ہیں تو کیا پھر اس کو کھا نہیں لینا چاہیے؟ کیسے فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے کرتا پھر ہمیں مدعو کیا. ویلکم سر. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. جو کچھ میرا رسول تمہیں عطا کرے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے تم اس سے رک جاؤ. جی دیکھیں, اللہ کریم نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے, جی ہم اس دین پہ جتنا عمل کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اتنی آسانیاں دیتا ہے. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ دین شاید مشکل ہے اور مشکل ترین ہے اس پہ عمل کرنا. مشکل نہیں ہے, ہم نے خود مشکل بنا دیا ہے اس کو. دین اسلام نے ہمارے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں. جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کچھ کھا رہے ہو تو پھر اگر آپ نے کہا کہ کوئی اشارہ ہوتا ہے, جس طرح اس دور میں تو یہ نہیں تھا, اس دور میں تو اذان ہوا کرتی تھی, لیکن اب اگر آپ کو اشارہ ہو جاتا ہے یا آج کل تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, کیلنڈر موجود ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ کے آپ چیک کر لیتے ہیں کہ ابھی ٹائم جو ہے نا وہ مکمل ہو چکا ہے. لیکن اگر یہ معمول بنا لیتے ہیں کہ ہم ہر روز یہ کرتے ہیں کہ جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں ابھی ٹائم ہے, یہ ہوٹر ہو رہا ہے, ہم کھاتے رہتے ہیں, اعلان ہو رہا ہوتا ہے ہم کھاتے رہتے ہیں کہ ابھی تو ٹائم ہے, سرکار کی حدیث ہے. لیکن یہ معمول نہیں ہونا چاہیے. کبھی ایسا ہو گیا تو آپ یہ کر سکتے ہیں. جی ناظرین, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حدیث شریف ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ افطاری میں جلدی کرو, تو اس میں کیا حکمت دیکھتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب, ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں تشبیہ کسی قوم سے اختیار کرنے سے روکا گیا اور اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. صحیح. من تشبہ بقوم فہو منہم. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو کسی قوم کی جان بوجھ کے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں صحیح ہے. محبت کی وجہ سے, فالوئنگ کی وجہ سے, یا ان کو آئیڈیلائز کر کے صحیح مطلقاً ہو جائے تو اس میں چھوٹ کی گنجائش ہے, بالکل صحیح, غیر ارادی طور پر ہو جائے.
اب حضور علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے جی جی تو وہاں چونکہ یہود آباد تھے ہاں اور یہود کی بہت ساری عادات اتوار، چونکہ وہ آسمانی مذہب تو تھا، اسلامی مذہب تو تھا. بالکل ٹھیک ہے. یوم عاشورہ آیا تو یہودیوں نے اس پہ روزہ رکھا. ہاں وہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا ان سے کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی اس غضب سے نجات ملی تھی، تو ہم اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. آزادی کے دن یا نعمت کے دن پر خوشی کرنا یہ پرانا صدیوں سے امتوں کا طریقہ چلا. سبحان اللہ. واہ واہ. اور اس کو حضور نے نگیٹ نہیں کیا، اس کو حضور نے انکار اس پہ نہیں فرمایا. فرمایا موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، ہم پر ان کا زیادہ حق ہے. تم روزہ رکھتے ہو، ہم 2 روزے رکھیں گے. ہم 2 رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. 9ویں کا بھی رکھیں گے. ہاں جی، ہم 10 محرم 2 کا رکھیں گے. یوم 10 محرم ہے. تو نبی علیہ السلام نے 2 روزے رکھے، جس کی حکمت یہ بتائی کہ ان سے مشابہت بھی نہ ہو اور موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں ہم شریک بھی ہو جائے. سبحان اللہ. واہ واہ. خوشی کو سیلیبریٹ کرنا یہ بھی حضور کی سنت سے ثابت ہو گیا. بالکل صحیح ہے. اور دینی معاملات کے ساتھ ساتھ قومی دنوں کو منانا یہ بھی حضور کی سنت سے ثابت ہو گیا. سبحان اللہ. اور وہ جو قول ہے کہ جس کو بعض لوگ کہتے ہیں حدیث ہے یا قول جو بھی ہے، حب الوطن من الایمان، تو وہ بات بھی یہاں سے ثابت ہو گئی. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ اس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ ہم نے سحری کے باب میں پچھلے سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ سحری ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں یہ فرق ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے. لہذا سحری کر کے ان سے منفرد ہو جاؤ. بالکل صحیح. بالکل صحیح. افطار میں جلدی کر کے ان سے ایسے منفرد ہو جاؤ کہ وہ ستاروں کو دیکھ کر افطار کرتے تھے. بالکل ٹھیک. ستارے تب دکھتے ہیں جب اندھیرا چھا جاتا ہے. جی جی. تو اس لیے حضور نے فرمایا غروب اور اندھیرا چھانے کے درمیان کچھ وقفہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور غروب جو ہی ہو جائے، اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب غروب ہو چکا ہے، تو اب فوراً افطار کر لو. پھر تاخیر غیر ضروری طور پر نہ کرو کہ اس میں اہل کتاب کی مشابہت ہے. نمبر 1. بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2، یہ جو افطار کے وقت کا بندے کا یعنی اپنی عبادت کی تکمیل کی ایک خوشی ہے، وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ للصائم فرحتان، واہ، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. سبحان اللہ. واہ. ایک افطار کے وقت کی اور ایک لقائے رب کے وقت کی، اللہ سے ملاقات کے وقت کی. تو اظہار تو ہونا چاہیے کہ بندہ خوش ہے اپنی عبادت کی تکمیل پر. تھوڑی سی خوشی تو کر لے، نہ کہ ٹائم گزر گیا اور بندہ بیٹھا ہے وہ عہدی سے اثر ہی کوئی نہیں پہ آ رہا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اسے اپنی اللہ کی بارگاہ میں شکر و سپاس بجا لاتے ہوئے کہ یا اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے یہ. اچھا پھر ہم کتنے ہی صوفی یا کتنے ہی ہم مجاہد یا کتنے ہی ہم کوئی مفتی کیوں نہ بن جائیں، انسان بہرحال انسان ہے. جب وہ 15-16 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے تو بہرحال اس کی بھی سمجھ ٹھکانے آئی جاتی ہے. ہم اتنے کو وہ تو ہے نہیں ہے کہ جی. اب وہ جو ایک دقت اور ایک رکاوٹ کا ایک فترہ ہوتا ہے نا، اس کے ختم ہونے پر ہلکی پھلکی بے صبری، ایسی بے صبری نہیں کہ وہ چیزوں کو الٹ پلٹ دے، ہلکی پھلکی یہ بے صبری کہ اب میں اس سے نکل کے اللہ کی نعمتوں کی طرف آ رہا ہوں. اللہ نے کے روکنے سے میں رکا ہوا تھا، امساک تھا میرا، اور اب اللہ کی اجازت جو ہی مجھے ملی ہے تو میں یہ نہ کہوں کہ میری صحت پہ تو اثر ہی کوئی نہیں پڑا، میں ویسا ہی ویسا ہوں. روزے میں غیر ضروری اضافہ وقت کا یہ کسی برکت کسی نیکی کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ خلاف سنت ہے. بالکل. ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ حضور نے فرما دیا. بالکل صحیح. حضرت نے آیت پڑھی تھی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ ہمارے اسلامک لا کی بنیاد ہے پروفیسر. سبحان اللہ. واہ واہ. اسی سے ہمارے اکثر جو احکام ہے نا، ہمارا تقنین شریعت یا لیجسلیشن جو اسلامک لا کی ہے وہ اسی سے نکلتی ہے کہ رسول مکنن ہے، رسول وہ لا گیور ہے خود. بالکل. اللہ کی آیتیں ہیں، ایک دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعات اور فرمودات ہیں. حضور نے فرما دیا سحری تاخیر سے کرو، آخری وقت میں آ کے کرو، لیکن اتنا آخری نہیں جس کی انہوں نے وضاحت فرمائی، اور ایسے بھی نہیں جیسے ہم نے بات کی کہ برتن بڑا پکڑ لیں اور کہیں اس کو پورا کریں. اور افطار جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ ابر آلود ہو تو آپ وقت سے پہلے کر لیں. آج کل کے دور میں سارے ان مسائل کو سمجھنا آسان ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، گھڑیاں ہیں، سارا کچھ موجود ہے. تو وقت جب ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کی جائے، اس لیے کہ فرمایا جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. اور آپ نے انٹرو میں خوب فرمایا تھا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول پاک کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا کہ آگے مقاصد کیا. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. صدیقی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سحری اور افطاری کس چیز سے کرنا سنت ہے، اور اگر اس میں کسی خاص چیز کا ذکر ہے تو اس میں کیا حکمت دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر صاحب دیکھیں، وہ وقت تھا جی جب صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. صحیح. اور ایک دن 2 دن تک
ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر نہ آتا تھا. جی جی. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے کے آتے پوچھتے عائشہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں. جناب سیدہ زہرا پاک کے پاس جا کے پوچھتے کہ بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے. اس ٹائم بھی رحمت کونین نے فرمایا کہ تم جو ہے نا افطاری کھجور کے ساتھ کیا کرو, اس میں برکت ہے. سبحان اللہ. اگر کھجور نہیں ہے تو پھر آپ پانی پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جو ہے نا وہ افطاری کریں تو کھجور کے ساتھ کریں. صحیح. اگر کھجور میسر نہیں ہے تو وہ پھر آپ پانی کے ساتھ. اسی طرح سحری کا بھی حکم شاید. جی سحری کا بھی حکم یہی ہے. جی جی. اب دیکھیں جتنی طاقت آج بھی لوگ کہتے ہیں جتنی طاقت کھجور کے اندر ہے شاید کسی اور چیز میں نہ ہو. بالکل ایسے. اب دیکھیں اس ٹائم بھی کملی والے آقا نے اپنی امت کا خیال رکھا. واہ. اور آج بھی یہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جب بندہ پورا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے نا تو سب سے پہلے کھجور کھاتا ہے. تو اگر کوئی اور چیز کھاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ معدے پہ اثر کر سکتی ہے اور بندے کو کچھ اور ایشوز آ سکتے ہیں. صحیح. لیکن کھجور کھانے سے کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اب دیکھیں یہ کملی والے آقا, طاقت بھی فوراً بحال ہو جاتی ہے. اب دیکھیں یہ اس ٹائم کملی والے آقا نے فرمایا تھا اور اب یہ سائنس بھی اور ڈاکٹر بھی اس چیز سے پہنچے ہیں سبحان کہ اللہ جو کھجور کے اندر طاقت ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب میرے کریم آقا نے فرمایا کہ آپ سحری بھی کریں تو کھجور کے ساتھ کریں. ہاں. اب اس کی کیا حکمت ہے؟ اب دیکھیں اس کھجور کی وجہ سے اگر آج بھی آپ صبح 3 کھجوریں کھا لیں نا سحری کے اندر جی تو پورا دن آپ فریش رہتے ہیں. بالکل ایسے. جو طاقت کھجور کے اندر ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے. بالکل ایسے. اور ہمارے دوست یہ بتاتے ہیں کہ ہم جب کسی دن سحری کے ٹائم کھجوریں کھا لیتے ہیں تو ہم ویسے جو عام دنوں کی روٹین ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ہم کام کرتے ہیں لیکن ہمیں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. یعنی کھجور کی برکتیں ہیں. دیکھیں جب بھی ہم نے اپنے آپ کو شریعت کے تابع کیا ہے نا, کملی والے آقا کے فرمودات کے تابع کیا ہے تو ہم آسانی کی طرف گئے ہیں. ہم مشکلات کی طرف تب جاتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو شریعت کے تابع نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں شریعت میرے تابع ہو جائے. صحیح. ہر بندہ کہتا ہے کہ شریعت میرے تابع ہو جائے. اب جب شریعت کو اپنے تابع کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر انسان مشکلات کی طرف جاتا ہے. جب اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر لیتا ہے, میرے کریم آقا کی حدیث سے میرے نبی نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. بالکل ایسے. سرکار نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات میری شریعت کے تابع نہیں کر لیتے. بالکل ٹھیک. اب ہم نے اپنی خواہشات کو شریعت مصطفیٰ کے تابع کیا ہے تو پھر اللہ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں. اب جب ہم کہتے ہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, اب وہ بندہ کہتا ہے کھجور نہیں کھاتا جو اور باقی چیزیں کھا لیتے ہیں. صحیح. تو پھر وہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے. جب ہم اب بھی اگر جتنے دسترخوان کے اوپر چیزیں پڑی ہوں نا آپ کے پاس نعمتیں پڑی ہوتی ہیں تو پھر جو حضرات سمجھتے ہیں اس چیز کو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلی چیز کھجور ہی لیں. بالکل. مطلب بہت کم لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں کھجور نہیں لیتے کوئی اور چیز لیتے ہیں, ورنہ یہ سرکار کے فرمودات پہ جب عمل کرتے ہوئے کھجور لیتے ہیں تو جب کھجور کا وہ پہلا لقمہ یعنی کھجور کا ایک کھجور لی اور منہ کے اندر گئی تو انسان کے جو وہ پہلے یہ تھا کہ جسم کے اندر جان نہیں تھی, اس کھجور کی وجہ سے جسم کے اندر جان آ جاتی ہے. تو یہ برکتیں ہیں سرکار کے فرمودات پہ عمل کرتے ہوئے. ہم نے اپنے آپ کو خود مشکلات میں ڈال دیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ آسانی کی طرف جائیں تو آسانی کی طرف جانے کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ کے تابع کرتے ہوئے سرکار کے فرمان پہ عمل کریں. اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ میں نے ایک حدیث شریف دیکھی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ طعام کو نماز پر فوقیت دو. یعنی اگر بھوک لگی ہے, نماز کا ٹائم ہے, تو حکم ہے کہ پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو. تو اس حدیث کی روشنی میں یہ ارشاد فرمائیے کہ آج کل رمضان شریف ہے تو ہمیں نماز سے پہلے افطاری اچھی طرح کر لینی چاہیے, کیا فرماتے ہیں؟ جی پروفیسر صاحب, نماز کی جو روح ہے نا سر وہ خشوع و خضوع ہے. بالکل ٹھیک ہے. قرآن مجید میں مومن کی صفات ایک جگہ پہ ذکر کی گئیں. پہلے مومن کی کامیابی اور فلاح نجات کا اعلان ہوا, قد افلح المؤمنون جی الذین هم فی صلاتہم خاشعون. بالکل ٹھیک. اس کی پہلی خوبی, اور بھی آگے باتیں ہوئیں کہ وہ لغویات سے بچتا ہے, وہ حفاظت کرتا ہے اپنی محرمات کی یا اپنے
جو ہے وہ حفاظت کی چیزوں کی. لیکن ابتدا میں یہ فرمایا کہ وہ جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے, بالکل ایسی فلاح پا گئے وہ مومن. جی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جو جوہر ہے نا وہ خشوع و خضوع ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب خشوع و خضوع سے جو چیزیں روکنے والی ہیں یا مانع ہیں, رکاوٹ بن سکتی ہیں, انہیں نماز کے قریب نہیں آنے دینا چاہیے. بالکل خواہ وہ تشویش ہو, خواہ وہ کسی قسم کی انسان کے جسم کے اندر موجود اضطراب ہو. جیسے آپ کا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دباؤ ہونا, انسان کا وضو جسے باری ہونا ہمارے یہاں کہتے ہیں, کہ کسی بھی انسان کو انسانی ضرورت کی ایسے تقاضا ہو کہ اس کی توجہ اس کی طرف چلی جائے, شور و غوغا ایسا نہ ہو کہ انسان کی توجہ مبذول ہو. صحیح. علی ھذا القیاس جتنی بھی انسان کی خارجی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس کے نماز کے خشوع و خضوع, انہماک اور کنسنٹریشن کو ڈسٹرب کرے, بالکل ٹھیک ہے, ان چیزوں کو اوائڈ کرنا شریعت کا تقاضا ہے. بالکل صحیح. بالکل خشوع الگ سے تقاضا ہے, اور خشوع کے منافی جو چیزیں ہیں ان سے بچنا یہ الگ سے شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے. ایک چیز اس میں اور آپ ایڈ کر لیں, وہ ہمارے ناظرین کے لیے انشاءاللہ العزیز بڑی مفید ہوگی. وہ یہ کہ حضور نے فرمایا کچا لہسن اور پیاز کھا کے تم مسجد نہ آؤ. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. لہسن اور پیاز دونوں چیزیں جائز بھی ہیں, حلال بھی ہیں, ان کی حرمت یا ان کی کسی قسم کے کراہت کے اوپر کوئی اور دلیل نہیں ہے, ماں سوائے اس کے کہ اس کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے, دوسروں کا خشوع و خضوع متاثر ہو جاتا ہے. اچھا وہ سمیل اتنی بھی بری نہیں. یہاں سے ایک اور چیز ہمیں سمجھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے سموکنگ وغیرہ کی بے تحاشی بدبو آتی ہے وہ اس کے ساتھ تو آ جاتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں صرف پیاز کھا کے مسجد نہیں جانا چاہیے. کسی بھی قسم کی سمیل یا کسی بھی قسم کی ایسی نماز کے اندر حرکات و سکنات جو دوسرے نمازیوں کی توجہ اور انہماک کو ڈسٹرب کریں وہ ساری ممنوع ہے. جیسے ایک جائز اور حلال چیز پیاز کھا کے مسجد جانا منع ہے تاکہ وہ دوسروں کو متاثر کرے گی, اور جب وہ متاثر ہوں گے تو ان کے خشوع و خضوع میں فرق آئے گا. بالکل ٹھیک. سر جس اسلام نے اتنی اہمیت دی ہے نا خشوع و خضوع کی, اور ان چیزوں کو بین کیا یا ان کو اوائڈ کرنے کا حکم دیا ہے, وہ کیسے یہ کہہ سکتی ہے کہ 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے یا 12 گھنٹے کا بھوکا پہلے نماز پڑھے اور بشک اس کے پیٹ میں چوہے ناچتے رہیں اور وہ اس کی توجہ ساری کھانے کے دسترخوان پہ ٹکی رہے. اس لیے افطار اور نماز کے درمیان توازن ہونا چاہیے. ہمارے ہاں الحمدللہ روٹین بھی یہی ہے, عموماً مساجد کے اندر 10 سے 15 منٹ 10 منٹ 8 منٹ کا ٹائم افطار کے بعد دیا جاتا ہے. صحیح. عام دنوں میں 1 سے 2 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے مغرب کی جماعت کا. رمضان المبارک میں مور اور لیس تقریباً 10 منٹ کا ٹائم ہر جگہ پہ ہوتا ہے تاکہ تسلی سے افطار کر کے نماز میں شامل ہوا جائے. اور اس کے اندر حضور کا اپنا معمول بھی یہی ہے, نماز کے خشوع و خضوع کا تقاضا بھی یہی ہے, اور ایک مومن کی جسمانی ضرورت جو ہے, مادی ضرورت, اس کا تقاضا بھی یہی ہے. وہ بیچارہ ایک پوری پریکٹس سے نکل کے آیا ہے, اتنا کچھ کھا پی لے کے بغیر کسی خارجی توجہ اور مبذول ہونے کے توجہ ادھر ادھر اس کے وہ انہماک سے عبادت کر سکے. سو اس کی جسمانی ضرورت بھی ہے اور روحانی اور شرعی ضرورت بھی ہے تاکہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر سکے. لہذا جو آپ کا سوال ہے وہ درست ہے کہ نماز اطمینان سے افطار کر کے پڑھنی چاہیے. بالکل ٹھیک. صدیقی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ رمضان شریف میں مسلمان زیادہ قرآن پڑھتے ہیں, تو ایک تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اس میں کیا حکمت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں رمضان شریف میں قرآن خوانی کے بارے میں وہ کیا ہے سر؟ اللہ کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ کریم نے امت مصطفیٰ کو قرآن کی نعمت سے مالا مال فرمایا. سبحان اللہ. یعنی ایک تو یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا. قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ٹھیک ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے, آگے پڑھاتا ہے. دیکھیں قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق اور نسبت ویسے تو ایک مہینہ نہیں, پورا سال نہیں, بلکہ پوری زندگی کا سلیقہ قرآن نے بتایا ہمیں. ٹھیک ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا شاید یہ قرآن کوئی اگر مر نہ رہا ہو, روح نکل نہ رہی ہو تو قرآن پڑھیں شاید روح نکل جائے گی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قرآن روحیں نکالنے کے لیے نہیں آیا, قرآن روحیں ڈالنے کے لیے آیا ہے.
قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتانے کے لیے آیا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. بالکل صحیح. ماں کی گود سے لے کر قبر کی چار دیواری تک پورے زندگی کیسے گزارنی ہے سلیقہ اور قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے. صحیح. لیکن ہم نے قرآن کو صرف اپنے مقصد کے لیے پڑھا ہے, اپنے مقصد و مدعا کے لیے پڑھا ہے. قرآن جس طرح ہم 11 مہینے پڑھتے ہیں اسی طرح رمضان شریف کے اندر ہی پڑھتے ہیں. اب آپ کا سوال ہے کہ رمضان شریف کے اندر لوگ زیادہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر ہم ویسے آدھا پارہ پڑھتے ہیں تو 1 پارہ پڑھ لیں گے, ویسے 1 سورہ پڑھتے ہیں تو ہم 1 پارہ پڑھ لیں گے. اس کی کیا ہے؟ اب دیکھیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ویسے اگر آپ نفل پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب ملتا ہے. رمضان شریف کے اندر آپ 1 نفل پڑھتے ہیں تو وہ نفل کا ثواب فرض کے برابر چلا جاتا ہے. یعنی رمضان کی برکتیں ہیں. آپ قرآن مقدس کا 1 لفظ پڑھتے ہیں, 1 حرف پڑھتے ہیں, جب آپ نے 1 حرف پڑھا تو اس پہ ہے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. جی. اب یہ جو 1 حرف پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں تو یہ 70 گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے رمضان شریف کے اندر. اور رمضان کا مقدس مہینہ تو وہ ہے کہ جس مہینے کے اندر سانس لینا بھی ثواب ہے. صحیح. جس مہینے کے اندر آپ صرف سانس لے رہے ہیں تو وہ بھی ثواب کا کام ہے, اب روزے کی حالت میں ثواب ہے. تو جب قرآن مقدس کے ساتھ بندہ مومن زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے اور زیادہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. دوسرا میں دوسری طرف آ رہا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک کیا ہے وہ اس کی طرف میں آ رہا ہوں. دیکھیں کملی والے آقا کا معمول تھا کہ سرکار ہر رمضان کے اندر 1 مرتبہ قرآن مقدس کا ختم کیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ. لیکن سرکار کی زندگی کے جو آخری رمضان ہے جب سرکار کا ظہری وصال ہوا تو اس ٹائم سرکار نے 2 ختم قرآن کیے. میرے کریم آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن علاس. جی. وہ ان کا معمول تھا کہ وہ ہر روز ختم قرآن کیا کرتے تھے. میرے کملی والے آقا نے انہیں منع فرمایا, پہلے 20 پھر 10 پھر 7 ایسے شریعت مصطفیٰ کے اندر. اور کملی والے آقا نے 7 دن تک فرمایا کہ 7 دن تک جب ختم قرآن آپ کر سکتے ہیں. اب یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ 1 دن کے اندر ختم قرآن کر لیتے ہیں تو یہ شریعت مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ کریم کی سنت کے مخالف ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو سرکار نے ایک لمٹ دی ہے وہ 7 دن تک آپ ختم قرآن کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام کا لب لباب یہ ہے کہ رمضان شریف میں سحری کھانا سنت نبوی ہے. اس میں برکت سے مراد یہ ہے کہ سحری کھانے سے انسان میں قوت آتی ہے اور اعمال صالحہ کرنے میں مدد ملتی ہے. اس کے علاوہ حدیث شریف میں ہے کہ سحری کرنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. سنن ابو داؤد کتاب الصوم میں موجود حدیث شریف کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اذان سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اپنی ضرورت پوری کیے بغیر اسے نہ رکھے. تاہم ایسا کبھی مجبوری میں ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ آج کے جدید دور میں ہمارے علماء اور مفتیان نے کیلنڈرز بنا لیے ہیں جن میں متفقہ طور پر انہوں نے وقت آخر معین کر دیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق افطاری میں جلدی کرنی چاہیے اور یہود کے طریقے پر ستارے دیکھ کر افطاری نہیں کرنی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. اسی طرح افطاری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہی ہے کہ کھجور سے افطاری کرو, اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے کرو. اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ چونکہ کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پہ اسے فوقیت دو, اگر بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو. بالکل اسی حدیث کی روشنی میں پہلے ہمیں اچھی طرح افطاری کر لینی چاہیے, اس کے بعد نماز ادا کرنی چاہیے تاکہ ہماری نماز پوری توجہ اور تسلی کے ساتھ ادا ہو سکے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان شریف میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 1 قرآن مجید ختم فرماتے اور صحابہ کو بھی 1 قرآن مجید پڑھنے کی تلقین فرماتے. مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن علاس کی روایت ہے کہ وہ چونکہ حافظ تھے تو وہ ہر روز 1 قرآن مجید ختم کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور مہینے میں 1 قرآن پڑھنے کی تلقین فرمائی. ان کے اس اصرار پر کہ حضور مجھے اور طاقت ہے, میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 20
پھر 10 اور آخر میں 7 دن میں قرآن مجید ختم کرنے کی اجازت دی۔ یہ انتہائی درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسوہ رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔